بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میرے گزشتہ ولاگ میں جس میں کشمیر میں اسرائیل کی دلچسپی کا ذکر کیا گیا تھا، اس پر سری نگر سے ایک بہت اہم تبصرہ آیا ہے۔ تبصرہ نگار ایک معروف ولاگر بھی ہیں، جرنلزم سے بھی ان کا تعلق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بات بڑی حد تک یہاں جانی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے کہ بھارت کا جو سفر ہے وہ 370 کے خاتمے پر ہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اب بھارت کا اگلا نشانہ آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، اور بھارت اسی طرح آزاد کشمیر کے معاملے میں عالمی سٹیک ہولڈرز پیدا کرے گا، علاقائی سٹیک ہولڈرز پیدا کرے گا، جس طرح کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کرنے کے لیے اس نے پیدا کیے، اور ان کو کشمیر میں مفادات کا جھانسا دے کر ایک ایسا قدم اٹھایا کہ جس کو تقریباً ناممکن سمجھا جا رہا تھا۔ اس تبصرے سے کچھ ہی پہلے مقبوضہ علاقے کی ایک معتبر صحافی جو لندن میں مقیم ہیں، نعیمہ احمد مہجور، انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو میں ایک اسی سے ملتا جلتا کالم لکھا ہے کہ جو اب آج بھی وہاں موجود ہے ویب سائٹ پر، کہ کیا بھارت آزاد کشمیر پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس میں بھی اسی تصور اور اسی متھ کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ کیا بھارت آزاد کشمیر حاصل کرنے کے لیے کوئی مہم جوئی کر رہا ہے۔ اگر ان تمام حالات و واقعات کا جائزہ لیں تو یوں لگتا ہے کہ نریندر مودی کا جو سفر ہے وہ فی الواقعی آرٹیکل 370 اور 35A پر ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ بھارت نے یہ فیصلہ کرنے کے بعد پوری قوت کے ساتھ آزاد کشمیر کو موضوع بحث بنانے کا ایک عمل شروع کیا ہے۔ شاید چین نے یہی بات بھانپ لی تھی اور بھارت کے عزائم اور ارادوں کو دیکھ لیا تھا، اور کچھ ان کی معلومات بھی ہوتی کہ انہوں نے 5 اگست 2019 کے چند ہی ماہ بعد پہل کر کے پینگانگ جھیل اور گلوان وادی میں ایسی پیش قدمی کی جو چین کے روایتی احتیاط پسندی کے موقف کے بالکل برخلاف تھی۔ یعنی یہ اس کے بالکل خلاف تھی کہ چین اس طرح پیش قدمی نہیں کرتا ملکوں کے اندر۔ یہ پیش قدمی اچھی خاصے تصادم کی قیمت پر کی گئی، جس کو بین الاقوامی تشہیر بھی ملی، جس میں بھارت کے 20 فوجی مارے گئے اور خود چین کے 3 یا 4 فوجی اس میں مارے گئے، اور ڈنڈوں اور پتھروں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ اور چین جو اس وقت اپنا آج بھی ایک امن پسند ملک کے طور پہ، ایک تجارت میں دلچسپی رکھنے والے ملک کے طور پہ اپنا امیج دنیا کے سامنے اور مغرب کے سامنے پیش کر رہا تھا، اس کی ایک نئی تصویر اس واقعے سے سامنے آئی۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ چین کے لیے یہ کارروائی از حد ضروری ہو گئی تھی 5 اگست 2019 کے بھارت کے فیصلے کے بعد، اور اس کے بعد جو بھارت کے عزائم ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ بہت اہم ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے لیے چین نے اپنے امیج کی بھی پرواہ نہیں کی، اور کہا یہی جاتا ہے کہ چین کی اس پیش قدمی نے سی پیک کی طرف، یعنی جو پاکستان کا گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، اس کی طرف بھارت کی پیش قدمی کو قطعی طور پر مشکل بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو بھارت کی طرف سے مسلسل یہ اشارے مل رہے ہیں مودی حکومت کی طرف سے کہ اب ان کا اگلا ہدف جو ہے وہ آزاد کشمیر ہے۔ بھارت کا کوئی سیاستدان کشمیر میں آئے یا کوئی فوجی جنرل کشمیر میں آئے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی گفتگو آزاد کشمیر کا ذکر کیے بغیر پوری ہو۔ ایسا پہلے ماضی میں نہیں ہوتا تھا۔ ماضی میں جب لوگ آتے تھے تو کبھی کبھار آزاد کشمیر کا یا اس خطے کا ذکر سننے کو ملتا تھا، لیکن اب یہ ایک رسم اور ایک رواج سا بن گیا ہے 5 اگست 2019 کے بعد، اور بالخصوص یہ جو ہندوتوا سوچ ابھر کر سامنے آئی ہے نریندر مودی اور ان کے عسکری اور سولین ہم نواؤں کی صورت میں،
اس میں آزاد کشمیر کو موضوع بحث بنانا لازمی ہو کر رہ گیا ہے۔ اور بی جے پی ہو یا دوسرے لوگ ہوں، فوجی، راجناتھ سنگھ ہوں یا بی جے پی کی جو مقامی قیادت ہو، وہ اس چیز کو بہت برملا اس کا اظہار کرنے لگی ہے کہ آزاد کشمیر پر ان کا ایک کلیم ہے، اور ایک قرارداد بھی منظور کی گئی ہے جس میں پوری ریاست جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ بتایا گیا ہے۔ 90s کی ایک قرارداد ہے۔ اسی طرح جب بی جے پی کے ایک مقامی لیڈر کنٹرول لائن کے قریب آئے تو انہوں نے کہا بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جب اس پار بھی گھروں پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے جھنڈے لہرائے جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کو خطرے کی ایک گھنٹی اگر نہیں سمجھا جا رہا تو اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ آج سے 30-35 سال پہلے اگر کوئی یہ بات کرتا تھا کہ بھارت دفعہ 370 ختم کرنا چاہتا ہے، کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ایک مذاق سا سمجھا جا رہا تھا کہ بھارت جیسا ایک جمہوری اور ایک لبرل اور ایک سیکولر ملک اپنے ہی رہنماؤں کی دیے گئی ضمانتوں کو، بنائے گئے بیریئرز کو کس طرح ختم کر سکتا ہے، اور ایک ایسے مسئلے کے ساتھ کس طرح چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے جو اقوام متحدہ کے ایوانوں میں نہ صرف موجود ہے بلکہ خود بھارت اس کو اقوام متحدہ میں لے جانے کا محرک اور باعث بنا رہا ہے۔ تو ایک ایسا مسئلہ کہ ایک سیکولر ملک ہے، اس نے جو ضمانتیں دی ہیں، جو کشمیریوں کے لیڈر شیخ عبداللہ کو ضمانتیں دی ہیں یا جو اپنے آئین میں لکھی ہیں، تو اپنے آئین میں وہ اس طرح کی ترامیم نہیں کر سکتا اور اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن 30 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد یا آج کے دور میں بالآخر ایسا ہو کر رہا کہ بھارت میں ایک سخت گیر ہندو قیادت سامنے آئی۔ اس نے نہ اپنے آئین کی پرواہ کی، نہ اپنی قومی آزادی کے لیڈروں کے وعدوں کی اور ان کے اقدامات کی پرواہ کی، نہ مسئلہ کشمیر کی بین الاقوامی اور مسلمہ حیثیت کی پرواہ کی، نہ امریکہ کی پرواہ کی، نہ چین کی پرواہ کی، نہ علاقائی ملکوں کی پرواہ کی، نہ پاکستان کی ناراضگی کی پرواہ کی، اور نہ کشمیری عوام کے سینٹیمنٹس کی پرواہ کی۔ انہوں نے ایک بلڈوزر چلا دیا کشمیریوں کے جذبات پر، کشمیر کے الگ شناخت پر، کشمیر کے الگ تشخص پر، اور یوں وہ ایک فیصلہ کن قدم اٹھا کر گزر گئے۔ ماضی کی اور تاریخ کی غلطیوں کو درست کرنے کے نام پر انہوں نے ایک قدم سب سے پہلے کشمیر میں اٹھایا، اس کے بعد انہوں نے بھارت کے مسلمانوں کے لیے اور اقلیتوں کے لیے جو شہریت کے قوانین تھے اس پر ایک قدم، اہم قدم اٹھا لیا، اور وہاں ان قوانین میں ایک اپنے انداز سے ان میں ایک تبدیلی کی۔ اب چونکہ بھارت کا سارا فوکس آزاد کشمیر پر ہو گیا ہے اور وہ مسلسل اس کو ڈسکس کرتے رہنا چاہتے ہیں، وہ مسلسل اس پر بات کرتے رہنا چاہتے ہیں، تو اس پس منظر میں شاید آج یہ بات انہونی سی دکھائی دے کہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس کے پاس فوج ہے اور وہ بھارت کے ساتھ جنگیں لڑنے کا ایک تجربہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے ایسے آزاد کشمیر میں اس کے خلاف اور اس کی کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے کوئی مہم جوئی کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ شاید یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ دو ایٹمی طاقتیں ہیں اس وقت، پاکستان اور بھارت، لیکن اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں پچھلا، تو اس میں بھارت کی طرف سے ایسی کسی بھی مہم جوئی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ ایسی کسی مہم جوئی کو مسترد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بھارت نے جس طرح کشمیر میں اپنا فیصلہ کن قدم اٹھاتے ہوئے امریکہ کو بھی قابو کر لیا، اقوام متحدہ کو بھی قابو کر لیا اور تمام عالمی طاقتوں کو شیشے میں اتارا، عربوں کو بھی جن کی طرف سے کوئی اسلامی تشخص یا آبادی کے تناسب کی تبدیلی کی بات ہو سکتی تھی، ان کو بھی شریک جرم کر لیا، شریک محفل کر لیا، ہم پیالہ و ہم نوالا بنا لیا اور یوں یہ قدم اٹھا لیا۔ تو اسی طرح بھارت کی پہلی اور کوشش یہی ہو سکتی ہے کہ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں کوئی مہم جوئی کرتے ہوئے کہ وہ پہلے دنیا کو ایک تاثر دے کہ پاکستان نے یہ علاقہ چین کو دے دیا ہے، پٹے پر دے دیا ہے، یہاں چین کی سرگرمیاں ہیں اور یہ اوپن نہیں ہو رہا، یہاں پابندیاں ہیں، سرمایہ کاروں کے لیے پابندیاں ہیں، بین الاقوامی ٹورسٹس پر پابندیاں ہیں، اس لیے یہاں کوئی کارروائی ضروری ہو گئی ہے اور اس کے لیے ایک بیگیج بھی ہے، ماضی کا بھی، اور کچھ دلائل بھی ہیں بھارت کے پاس۔ تو یہ ایک بڑی اہم جو خطرے کی ایک گھنٹی ہو کر رہ گئی ہے۔
اب اس کا توڑ کیسے کر سکتا تھا پاکستان؟ اس کا توڑ جو ہے بھارت کے ان عزائم کا، وہ صرف اسی صورت میں ممکن تھا کہ جب پاکستان ایک اسٹریٹجک تعاون اور شراکت داری میں ہوتا چین کے ساتھ، جیسا کہ جا رہا تھا، جسے بھارت میں دو محاذوں کی جنگ کہا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، جس پہ ایک فوجی ڈاکٹرائن بھی جو پورا تشکیل پا چکا ہے اور وہاں اس حوالے سے کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور چین کا مشترکہ دفاعی تعاون ہی بھارت کو یہاں کسی پیش قدمی سے روک سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اور بھارت اگر تنہا لڑیں گے تو پھر جو تناسب ہے وسائل کا اور آبادی کا اور باقی چیزوں کا، افرادی قوت کا، اس میں ایک توازن نہیں رہتا ہے، وہ عدم توازن کا شکار ہے۔ لیکن چین اور پاکستان کا مشترکہ دفاعی تعاون اور کسی خطرے میں مشترکہ کارروائی ہی ایک ایسی طاقت اور ایسا پوٹینشل تھا کہ جو بھارت کو نہ صرف اس خطے میں کسی مہم جوئی سے باز رکھتا ہے، بلکہ پس قدمی اور پسپائی پر بھی مجبور کر سکتا ہے۔ اسی لیے بھارت نے اس نقطے کو، ایک طرف تو جنگی تیاریاں اس حوالے سے جاری رکھیں اور دوسرا فوکس اسی پر کیا کہ یہ جو تعاون ہے چین اور پاکستان کا، یہ ختم ہو جائے۔ اب جو امریکہ کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا ہے پاکستان پر کہ پاکستان چین کے ساتھ یہ جو کسی تیسری طاقت کے خلاف مہم جوئی کا نقطہ ہے، اس سے پیچھے ہٹ جائے، تو یہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ایک بڑی تاریخی قسم کی غلطی ہوگی اور یہ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے دینے کے مترادف ہوگا۔ بھارت کے ہی معروف دانشور پروین ساہنی، جو چین، پاکستان اور بھارت کی کشمکش پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کل ہی میں ان کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چین اور بھارت کی جنگ میں 24 گھنٹے میں جو چائنا ہے وہ بھارت کا چین آف کمانڈ جو ہے وہ بکھیر کر رکھ سکتا ہے۔ اس کے نیچے پھر لوگوں نے تبصرے کیے تھے، تائید میں بھی کیے تھے، مخالفت میں بھی کیے تھے، چینی ایجنٹ بھی ان کو کہا تھا، پاکستانی ایجنٹ بھی غالباً کسی نے کہا تھا، لیکن یہ ان کا ایک تجربہ اور ان کی ایک بصیرت تھی۔ اب اگر اس میں پاکستان بھی شامل ہوتا ہے دو محاذوں کی جنگ میں، تو پھر یہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اس وقت امریکہ پاکستان کو لالی پاپ دے رہا ہے، کشمیر کے حوالے سے امریکہ کے کچھ بیانات پازیٹیو آنے لگے ہیں، کچھ سرگرمیاں ہونے لگی ہیں، امریکہ کے اندر ہونے لگی ہیں، کچھ انسانی حقوق کی دھیمے سروں میں بات ہونے لگی ہے، کچھ سیاسی عمل کی بات ہونے لگی ہے، کچھ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی بات ہونے لگی ہے۔ تو یہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کو شیشے میں اتارنے کی کوشش ہے۔ اس طرف سے پاکستان کو کشمیر پر عملی طور پر کوئی مدد نہیں ملنا، اٹھک بیٹھک ضرور ہوگی، گفتن نشستن برخاستن والا معاملہ چلتا رہے گا، لیکن عملی کوئی کمک نہیں ملے گی بھارت کے خلاف مغرب کی طرف سے۔ جو کمک ملنی ہے پاکستان کو، جو فائدہ ملنا ہے، وہ صرف اسی صورت میں ملنا ہے کہ اگر پاکستان دو محاذوں کی جنگ کے اسٹریٹجک اس پہ نظریے پہ پوری قوت سے قائم رہ سکتا ہے، اور یہی وہ تصور ہے کہ جس کے ذریعے بھارت کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر حملے کی کسی بھی مہم جوئی سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔